السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قل يا عباد الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب۔ قل یا عباد الذین آمنوا اتقوا ربکم للذین احسنوا فی هذه الدنیا حسنہ وارض اللہ واسعہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، اپنے رب سے ڈرتے رہو۔ جو لوگ نیک کام کرتے ہیں ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بلا حساب دیا جائے گا۔ دنیا میں انسان مختلف طرح کے تجربات کرتا رہتا ہے، کبھی حالات اس کی مرضی کے موافق ہوتے ہیں اور کبھی ناموافق۔ یہاں انسان کو فائدے کے ساتھ نقصان کا تجربہ بھی ہوتا ہے، خوشگواری کے ساتھ ساتھ ناخوشگواری کا سامنا بھی کرنا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں انسان کے لیے لازم ہے کہ وہ دنیا اور آخرت میں کامیابی اور بھلائی پانے کے لیے تکلیف دہ حالات میں ناگوار صورتحال کا مقابلہ کرنے کے لیے صبر سے کام لے، اللہ سے بہترین اجر کی امید رکھتے ہوئے اور آخرت میں بے حساب اجر کی توقع رکھتے ہوئے اپنے آپ کو ایسے ریسپانس سے روک لے جو اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ ہے۔ بھڑکنے والی بات پر بھڑکے نہیں، ناموافق صورتحال سے الجھے نہیں، جوش کی بجائے ہوش سے کام لے اور نازک مواقع پر جذبات کو تھام لے۔ جس کو صبر کی صفت مل گئی وہ کامیاب ہو گیا۔ تو قل یا عباد الذین آمنوا، قل کہہ دیجئے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے، یا عبادی میرے بندو، اے میرے بندو، آمنو جو ایمان لائے ہو، جو ایمان کی صفت سے متصف ہیں۔ اے نبی میرے ان بندوں کو جو ایمان لائے ہیں اللہ اور اس کے رسول پر، اتقوا ربکم، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، اللہ کی اطاعت کرتے ہوئے، اس کی نافرمانی سے بچتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کریں۔ جو لوگ اس دنیا میں اپنے رب کی عبادت اور اس کی اطاعت کرتے ہوئے اچھے اعمال کرتے ہیں، للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ، ان کے لیے اس دنیا میں بھی بھلائی ہے، دنیا میں بھی اچھا بدلہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آخرت میں بھی اچھا بدلہ ہے۔ وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اور اللہ کی زمین بہت وسیع ہے۔ اگر ایک جگہ اچھے کام نہیں ہو سکتے تو تم ہجرت کر جاؤ جہاں تم اپنے رب کی عبادت کر سکو۔ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، کیونکہ صبر کرنے والوں کو آخرت میں بغیر کسی مقررہ حد کے، بغیر کسی تعداد اور مقدار کے بے پناہ ثواب دیا جائے گا، اور یہ صبر کرنے والوں کے اجر و ثواب کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ بتا دیجئے اللہ کے بندوں کو، جب کوئی اہم حکم ہوتا ہے تو خطاب کا انداز یوں ہوتا ہے، یعنی ایک تو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور پھر دوسرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور خاص کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتوں کا اقرار کرتے ہوئے جو چیزیں تقویٰ کا تقاضا کرتی ہیں ان صفات کو اپناتے ہوئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے بندوں کو ایسے کاموں کی طرف ابھار رہا ہے جو واقعی اس کو اس دنیا میں بھی عزت دینے والے ہیں اور آخرت میں بھی اس کی شان بڑھانے والے ہیں۔
للذین احسنوا فی ہذہ الدنیا حسنہ کہہ کے بہت زبردست طریقے سے موٹیویٹ کیا گیا ہے کہ اگر تم ناپسندیدہ حالات میں بھی اچھے کام کرتے رہو گے، کیونکہ حسنہ صرف اس وقت نہیں ہوتی جب حالات موافق ہوں، نیکی صرف اس وقت کی نیکی نہیں جب ہر چیز مرضی کے مطابق ہو. اصل نیکی تو وہ ہے کہ جب اندر سے نفس بھی خلاف جا رہا ہو اور باہر سے بھی حالات موافق نہ ہو، پھر بھی انسان اس روش پہ چلے جو رب کی پسندیدہ ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بطور انعام اس شخص کے لیے اس دنیا میں بھی اس کے لیے پسندیدہ مواقع پیدا کر دیتے ہیں. اور پھر آخرت کا اجر تو بہت بڑا ہے. یعنی اگر دنیا میں اللہ تعالیٰ انسان کو رزق اور نفس مطمئن اور شرح صدر عطا کرتا ہے حسنہ کی صورت میں، تو آخرت کا اجر پھر کیا ہوگا. لیکن یاد رکھیے کہ یہ حکم مومن کے لیے ہے. یا عباد الذین آمنوا، ایمان اور عمل صالح کرنے والوں کے لیے ایک اور جگہ پر بھی دنیا میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ کیا گیا. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبہ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو شخص بھی نیک عمل کرے، خواہ مرد ہو یا عورت، بشرطے کہ وہ مومن ہو، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی بسر کرائیں گے. یعنی اس دنیا میں بھی اس کو اچھی زندگی، اچھی حالت عطا کریں گے، اور آخرت میں ان کے بہترین اعمال کے مطابق انہیں ان کا اجر عطا کریں گے. تو بہرحال اچھے کام کرنے والوں کے لیے دنیا اور آخرت دونوں کی خوشخبریاں ہیں. پھر فرمایا وَأَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةٌ، اللہ کی وہ زمین بہت وسیع ہے. یعنی نیکی کے مواقع اور چانسز بہت زیادہ ہیں. انسان صرف ایک جگہ بیٹھ کر صرف ایک ہی کام کر کے یا صرف ایک ہی طرح کے حالات میں رہ کر بعض اوقات اتنی نیکی نہیں کر سکتا جتنی وہ اللہ کی زمین میں گھوم پھر کر، باہر نکل کر، وسیع مواقع کو اختیار کرتے ہوئے نیکی حاصل کرتا ہے. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں، اپنے شہر میں اگر کوئی شخص عبادت نہیں کر سکتا تو اس کا عذر قابل قبول نہیں. یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا میں نیکی اس لیے نہیں کر سکا، میں اللہ کی اطاعت اس لیے نہیں اختیار کر سکا، میں تقوی اس لیے اختیار نہیں کر سکا کیونکہ میرے حالات مجھے اجازت نہیں دیتے تھے، میرا ماحول اچھا نہیں تھا، مجھے سپورٹ نہیں تھی، میرے ساتھ کوئی تعاون کرنے والا نہیں تھا. نہیں، اگر واقعی تم سچ کہتے ہو کہ یہ سب کچھ نہیں تھا تو پھر تمہیں وہاں سے نکل کر دوسری اپرچونٹیز کو دیکھنا چاہیے تھا. لیکن یہ کوئی ایکسکیوز نہیں، یعنی اپنے وطن اور شہر کا بہانہ بنانا کوئی عذر نہیں. اگر کوئی ایک جگہ اچھا نہیں کر سکتا تو دوسری جگہ چلا جائے. اور پھر اسی طرح اگر ایک جگہ انسان نافرمانی کرتا ہے اور بار بار اسے ٹیمپٹیشن ہوتی ہے کہ وہ غلط کام کرے تو اس کو وہ جگہ بھی چھوڑ دینی چاہیے. سعید بن جبیر کہتے ہیں جس کو نافرمانی کا حکم دیا جائے اسے چاہیے کہ وہ وہاں سے فرار ہو جائے. یعنی اللہ کی نافرمانی نہ کرے لیکن وہ جگہ چھوڑ دے، وہ اپنے آپ کو فتنے میں نہ ڈالے. ابن عباس کہتے ہیں اس کا مطلب ہے تم مکہ سے نقل مکانی کر لو، اور اس آیت میں اس شہر سے ہجرت کرنے پر ابھارا جا رہا ہے جس میں نافرمانیاں غالب آ جائیں. یعنی دنیا میں ہر جگہ ہی فتنے ہیں، کوئی جگہ بھی ابلیس سے خالی نہیں ہے اور اس کے چیلوں سے. لیکن انسان دو میں سے بہتر جگہ کا چوائس کر سکتا ہے کہ جہاں نسبتاً زیادہ وہ نیکی کے کاموں کا اس کو موقع مل رہا ہے. زمین اللہ کی عبادت ہی کے لیے وسیع کی گئی ہے. سورۃ العنکبوت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعۃ فإیایا فاعبدون. اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، بے شک میری زمین وسیع ہے سو تم میری ہی عبادت کرو. یعنی کسی جگہ رہ کر نافرمانی کا بہانہ مت بناؤ کہ یہاں عبادت ہو نہیں سکتی. عبادت کے لیے بہت سی جگہ ہیں، بہت سے مقامات ہیں، کیونکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے نا، اور اللہ ہر جگہ ہے. یعنی اللہ کی عبادت کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور ہجرت کرنے والوں کے لیے اللہ نے قرآن میں وسعت کا وعدہ کر رکھا ہے. سورۃ النساء آیت نمبر 100 میں فرمایا وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا. اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا.
یعنی وہ خوف نہ کھائے کہ میرا کیا بنے گا، میں اگر کسی ایسی جگہ چلا جاتا ہوں جہاں میری کوئی جان پہچان نہیں، جہاں میرا کوئی رزق کاروبار نہیں، تو شاید میں بھوکا مر جاؤں. نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر جگہ بہت اپرچونٹیز رکھی ہیں، لیکن انسان نافرمانی میں جینے پہ راضی نہ ہو. انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، بلا شبہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بغیر حساب کے دیا جائے گا. یعنی جنہوں نے اپنے دین پر ثابت قدمی کا مظاہرہ کیا، تکلیفوں کی وجہ سے اس کو چھوڑا نہیں، جمے رہے، ان کا اجر بھی پھر رب کے پاس بے پناہ ہے. امام شوکانی کہتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ اللہ ان کے صبر کے مقابلے میں ان کو وافر اجر عطا کرے گا، اتنا کہ اس اجر کو کوئی محفوظ کرنے والا محفوظ نہیں کر سکتا، کوئی لکھنے والا اس کو لکھ نہیں سکتا، کوئی حساب کرنے والا اس کے حساب کی طاقت ہی نہیں رکھتا. یعنی فگرز ختم ہو جائیں لیکن وہ اجر ختم نہیں ہوگا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہر اطاعت کرنے والے کو ناپ پر تول کر دیا جائے گا، یعنی جتنا اس نے کیا ہوگا اس کے بدلے میں 10 گنا یا 700 گنا یا زیادہ، سوائے صبر کرنے والے کے ان کو بھر بھر کے دیا جائے گا، یعنی وہ ختم نہیں ہوگا. اور روایت میں آتا ہے کہ آزمائشوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو جب اجر دیا جائے گا تو ان کے لیے نہ ترازو نصب کیا جائے گا، نہ صحیفہ کھولا جائے گا، ان پر صبر کے اجر کو بغیر حساب کے انڈیل دیا جائے گا. اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے؟ دنیا میں ہم چھوٹی چھوٹی تکلیفوں پہ گھبرا جاتے ہیں اور کہہ اٹھتے ہیں اب صبر نہیں ہوتا، اب سٹیمنا ختم ہو گیا ہے، اب حالات ایسے نہیں رہے کہ صبر کیا جائے. نہیں، ہر حال میں صبر کیا جائے. انسان اپنی حالت کو بدلنے کی جد و جہد میں لگا رہے، کوشش کرے، لیکن رکاوٹوں اور مشکلات اور پریشانیوں پر ہمت ہار کے نہ بیٹھ جائے، غلط راستے اختیار نہ کرے، بلکہ صبر کے ساتھ عبادت پر، اطاعت پر جمع رہے. اسی طرح بغوی لکھتے ہیں کہ جب عافیت والے آزمائش والوں کی فضیلت کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کہ کاش دنیا میں ان کے جسموں کو کینچیوں سے کاٹ ڈالا جاتا، یعنی چاہے انہیں جسمانی ٹارچر دیا جاتا اور وہ صبر کرتے تو آج وہی اجر ملتا جو صبر کرنے والوں کو مل رہا ہے. یعنی وہ قابل رشک ہوں گے اس وقت. دنیا میں تو ان کے اوپر ایک یعنی کہ پٹی فیل کرتے ہیں، وہ خود سیلف پٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، یا دوسرے ان کی کنڈیشن کو بہت پتھیٹک بتاتے ہیں کہ کس طرح کی زندگی ہے اور انہوں نے تو کچھ دیکھا ہی نہیں، انہیں تو کچھ دنیا میں ملا ہی نہیں. لیکن اگر وہ صبر کرنے والے ہیں اور اللہ کی تکلیف پر اور قضاء و قدر پر راضی ہونے والے ہیں، ایسی رضا کہ جس میں کوئی ناراضگی نہ ہو، کوئی شکوہ نہ ہو، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ جس طرح ایسے لوگوں کو آنر کرے گا اس کی مثال نہیں ملتی. اور یہ صبر کی تمام اقسام کے لیے اجر ہے، یعنی کسی ایک خاص نیکی پر یا کسی خاص پریشانی پر صبر کرنا نہیں، بلکہ 3 طرح کی جو صبر کی پوزیشنز بتائی گئی ہیں قرآن و سنت میں. ایک گناہ اور معاصی کے مقابلے میں صبر اور ان کے ارتکاب سے بچنا، یعنی جہاں ٹیمپٹیشنز ہو وہاں انسان اپنے آپ کو روک لے. پھر اللہ کی اطاعت پر صبر کرتے ہوئے روکنا اپنے آپ کو، یعنی اطاعت پر جمے رہنا. اور پھر اللہ کی تکلیف دہ قضاء و قدر پر صبر کرنا کہ اس میں کسی قسم کی اللہ سے ناراضگی نہ ہو. تو بلا شبہ اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے بغیر کسی حساب کے، بغیر کسی مقدار کے اجر رکھا ہے. تو اس آیت کا بیسیکلی جو حاصل کلام ہے وہ صبر کو لازم کرنا ہے. یعنی اس آیت سے جو خاص بات پتہ چلتی ہے وہ صبر کرنا ہے. اور صبر کیا ہے؟ صبر یصبر کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو روک لینا. صبر تو کا مطلب ہوتا ہے میں نے اس کام میں اپنے نفس پہ صبر کیا، یعنی اس کام پر نفس کو روک لیا. اصطلاحی معنوں میں صبر اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو، جس سے اور جس پر نفس کو روکنا واجب ہو. اپنے نفس کو ایسی چیز سے روک لینا جس سے اور جس پر نفس کو روکنا لازم ہو، یعنی نفس کو نافرمانیوں سے روکنا اور فرائض پر لانا، یہ صبر ہے. امام راغب کہتے ہیں صبر سے مراد نفس کو اس انداز پر روکنا ہے جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے، یا اس چیز سے روکنا جس کا تقاضا عقل اور شریعت کرتی ہے.
کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کو بے صبری اور ناراض ہونے سے روک لینا ہے. یعنی صبر کرنا کیا ہے؟ بے صبر پن سے اور ناراض ہونے سے روکنا. زبان کو شکایت کرنے سے روک لینا، کمپلینٹس نہیں، نو کمپلینٹس. اور اعضاء کو اضطراب یا بے چینی سے روک لینا، یعنی اپنے آپ کو بے چینی سے روکنا، اینکشس نہ ہونا. اور کہا جاتا ہے کہ یہ نفس کی عادات میں سے اچھی عادت ہے جس کے ذریعے سے انسان ایسا کام کرنے سے رک جاتا ہے جو اچھا اور خوبصورت نہیں ہوتا. یہ نفس کی قوتوں میں سے ایک قوت ہے. یعنی اپنے آپ کو روکنا جو ہے یہ نفس کے اسٹرانگ ہونے کی علامت ہے جس کے ذریعے وہ اپنی حالت کی اصلاح کرتا ہے اور اپنے معاملے کو قائم کرتا ہے. حدیث میں صبر کو روشنی بتایا گیا ہے. صحیح مسلم میں آتا ہے وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ، اور صبر روشنی ہے. یہاں نور کا لفظ نہیں آیا، نماز کو نور کہا گیا لیکن صبر کو ضیاء کہا گیا کیونکہ ضیاء میں حرارت بھی ہوتی ہے، نور ٹھنڈا ٹھنڈا ہوتا ہے. جیسے جعل الشمس ضیاءً، اس نے سورج کو تیز روشنی والا بنایا، تو یعنی سورج کے اندر روشنی بھی ہوتی ہے اور حرارت بھی ہوتی ہے. والقمر نورا، اور قمر کو نور بنایا یعنی اس میں ٹھنڈک ہوتی ہے. تو سورج کی روشنی میں تپش اور تلخی، اور اس لیے اس کو صبر کو حدیث میں ضیاء سے تعبیر کیا گیا ہے. صبر کی 3 بڑی اقسام بتائی جاتی ہیں، جس میں نمبر 1 اللہ کی نافرمانی سے صبر کرنا، جس میں انسان اپنے نفس کو حرام کام کے ارتکاب سے روک لیتا ہے، چاہے اس کا سبب بھی پایا جائے، چاہے اس کے لیے بہت سے مواقع ہوں حرام کام کرنے کے، لیکن وہ اپنے آپ کو روک لے. جیسے رجل طلبته امرأة ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، وہ شخص جس کو کوئی منصب اور جمال والی عورت یعنی زنا کے لیے دعوت دے اور وہ یہ کہہ دے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، تو یہ صبر ہے. نافرمانی پر صبر کرنے کی 3 قسمیں ہیں. نمبر 1، مسلمان اپنے دل کو اس نافرمانی کی محبت اور اس سے وابستگی سے پھیر دے، اور جن مقامات میں نافرمانی پائی جاتی ہے وہ وہاں سے خود کو پھیر دے، اور نافرمانیاں کرنے والوں کی مجلس میں نہ بیٹھے، ان کے ساتھ دوستی نہ رکھے. یعنی دل کی حالت ہے ایک طرح سے. نمبر 2، اگر وہ قدرت رکھتا ہو تو اس نافرمانی کے ارتکاب سے خود کو روک لے، تو وہ نہ اس کے قریب جائے اور نہ عملی طور پر اس کو ادا کرے، یعنی پریکٹیکلی اس سے رک جائے. اور تیسرا یہ کہ اگر کہیں ایسی جگہ ٹریپ ہو گیا جہاں نافرمانی ہو رہی ہے تو وہاں سے نکل جائے، اس سے جلدی چھٹکارا حاصل کر لے، اور اگر وہ نافرمانی کر چکا ہے تو اس سے فوری توبہ کر لے. دوسرا صبر ہے اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا. اللہ کی اطاعت پر کاربند رہنا یعنی ہر حال میں، خوشی ہو یا تنگی ہو یا تکلیف ہو، اطاعت پر جمع رہے انسان. اور اس کی بھی 3 اقسام ہیں. نمبر 1، بندہ اطاعت کے اس کام پر متوجہ ہو اور اس کے لیے تیاری کرے، یعنی جو کرنے کا کام، مثلا نماز پڑھنی ہے تو وضو کرے، تیاری کرے اور اس کے لیے اپنے آپ کو ریڈی کرے، توجہ کرے اس طرف. نمبر 2، اطاعت کے اس کام کو ایسے ادا کرے جیسے اللہ نے اس کا حکم دیا ہے، اس طرح کہ اس کا دل اس کی طرف متوجہ ہو اور وہ خضوع و خشوع کرنے والا ہو جیسے نماز میں. اور تیسرے یہ کہ نیکی کے کام کو پایا تکمیل تک پہنچائے، کمپلیٹ کرے کام کو، اس میں کوئی ایسی چیز نہ ملائے جو اس کے عمل کو باطل کر دے، جیسے کہ ریاکاری یا شہرت کا طلبگار ہونا یا احسان جتلانا اور تکلیف پہنچانا، یعنی جو چیزیں اعمال کو باطل کرتی ہیں. یعنی پہلی چیز نیت ہو گئی، دوسرا یہ کہ اس کو کر لینا، کرنا شروع کر دینا، اور تیسرا یہ کہ اس کو کمپلیٹ کرنا. تو اطاعت پر صبر کرتے ہوئے بندے کی 3 حالتیں ہوئیں. یعنی سب سے پہلے انسان اپنی نیت کو درست کرے، خالص اللہ کے لیے عمل کرے، بندوں کی تعریف چاہنے کے لیے نہیں. کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں صرف اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے، تو وہ اصل میں ہمارے ٹیسٹ ہوتے ہیں کہ ان کاموں کو ہم کتنی خوشی سے کرتے ہیں. اور کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جن کو لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ہمارے دل کی حالت کیا ہوتی ہے اور ہم کتنے خوش ہو رہے ہوتے ہیں کہ واہ فلاں نے دیکھ لیا،
فلاں اپریشیٹ کر رہا ہے، اس نے لائک کر دیا، اس بہت اچھی فیڈ بیک تھی وغیرہ وغیرہ، تو ان کاموں کو کس جوش جذبے کے ساتھ کرتے ہو۔ پھر یہ ہے کہ جب کام کیا جائے کوئی بھی، تو اس میں سنت اور آداب جو ایٹیکیٹس ہیں اسلام نے بتایا، ان کو ملحوظ خاطر رکھا جائے، یہ بھی بہت ضروری ہے، یعنی اطاعت کے لیے۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نیکی کا کام کر رہے ہوتے ہیں، بہت بڑا سخاوت کا پروجیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن طریقہ ہمارا درست نہیں ہوتا، تو اس کا بھی فائدہ نہیں۔ اور پھر یہ کہ کام کے مکمل کرنے تک صبر سے کام لیں، کیونکہ کچھ کام ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا رزلٹ فوراً نہیں آتا، وہ وقت لیتا ہے، وہ ایک شیپ بنتے ہوئے اس کا ایک عرصہ گزرتا ہے، تو اس میں انسان بیچ میں ہمت ہار کے اس کو چھوڑ نہ دے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ اس عمل کو چھپانے میں پھر صبر کرے، فوراً کسی کو بتا نہ دے، اور نہ ہی اس پر مغرور ہو، تکبر بھی نہ کرے۔ اور ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ ہمیشہ اللہ کا ذکر جاری رکھے، اور اللہ کے ثواب کی امید رکھے، اور اللہ کے عذاب سے خوف کھائے، اور صبر کی فضیلت اور اس کے اجر و ثواب کو ذہن میں رکھے، اور اس کے نفس کو جو بھی مصیبتیں پہنچی ہیں وہ اپنے نفس کو ان پر بھی صبر کروائے، نفس کو نماز اور روزے وغیرہ کے ذریعے، اطاعت کے کاموں کے ذریعے اللہ کا مطیع بنا دے۔ لوگوں سے اس کا ذکر نہ کرے بار بار کہ مجھے یہ کام تو بڑا اچھا تھا پر بڑا ہی مشکل تھا، بہت سے اس میں مسائل آئے ہیں، میں تو ہمت ہی ہارنے لگا تھا، اس قسم کی باتیں کر کے اپنے اجر کو ضائع نہ کرے۔ انسان ہمیشہ مثبت بات کرے کہ الحمدللہ ایک بڑا پروجیکٹ تھا لیکن اللہ نے کروا لیا، اللہ کی مدد شامل حال ہو، یعنی یہ مثبت جملے ہوں، منفی جملے بولنے کے بجائے، کیونکہ بعض اوقات آپ کو اپنی سٹوری شیئر کرنی پڑتی ہے کہ یہ کام کو کس طرح کیا گیا تاکہ وہ دوسروں کے لیے ایک اچھا نمونہ بنے، تو اس میں نیگیٹو باتیں نہ کی جائیں، اس میں لوگوں کو ڈرایا نہ جائے، حوصلہ نہ ہارا جائے، تمہیں نہیں پتا کہ میں کس کس چیز سے گزری ہوں، یہ میں ہی جانتی ہوں کہ یہ کس طرح کام ہوا ہے، اس قسم کی گفتگو نہ کرے، بلکہ یہ کرے کہ اگرچہ مشکل تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے لیے آسان کر دیا، اور سب سے بڑی بات یہ کہ توفیق دی اور میں نے اس کو مکمل کر لیا، اللہ تعالیٰ اس کو قبول کرے، اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو۔ کیونکہ جب ہم مشکل کام کرنے کے بعد مشکلوں کا رونے لگتے ہیں تو یہ صبر کے منافی ہو جاتا ہے۔ تیسرا، صبر کی تیسری قسم اللہ کے فیصلوں پر راضی ہونا اور صبر کرنا، تقدیر پر صبر، کیونکہ کبھی حالات موافق ہوتے ہیں طبیعت کے اور کبھی ناموافق ہوتے ہیں، جو ناموافق ہوتے ہیں ان میں صبر کی ضرورت ہے۔ تو جب کوئی مصیبت نازل ہو جائے تو انسان اپنے نفس کو قلبی، قولی یا فعلی ناراضگی سے روکے، یعنی نہ تو دل میں بدگمانی کرے اللہ تعالیٰ سے، نہ زبان سے کوئی ایسا لفظ نکالے کہ اللہ کو ناراض کرے، اور نہ ہی عمل میں کوئی ایسی بات کرے کہ جس سے اللہ ناراض ہو۔ یہ ہے اصل صبر، یعنی جب کسی بندے پہ مصیبت نازل ہو تو انسان دل سے کہے میں اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، اگرچہ یہ میرے لیے مشکل ہے، دل میں سوچتا نا انسان، ہے تو بڑا مشکل، مثلا کسی کا شوہر فوت ہو جائے یا کسی کا بچہ فوت ہو جائے تو اس کے لیے تو دنیا اندھیر ہو جاتی، تو انسان سوچے کہ ہے تو مشکل لیکن اللہ کا فیصلہ ہے نا، اس میں بھی خیر ہوگی، تو میں اپنے رب سے راضی ہوں، الحمدللہ کہے، اور زبان کی سے ناراضگی والی ایسی کوئی بات نہ کرے جیسے جاہلیت کے دور میں لوگ کیا کرتے تھے، نہ گریبان چاک کرے، نہ اپنا سر پیٹے، نہ چہرہ پیٹے، نہ بال نوچے، نہ ٹکرے مارے، کوئی ایسی حرکت نہ کرے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے کو جو کچھ دے رکھا ہوتا ہے وہ اس میں اس کا امتحان لیتا ہے، یہ سارے نعمتوں کا امتحان ہوتا ہے، کسی کا کسی شکل میں، کسی کا کسی شکل میں۔ سو جو شخص اللہ عز و جل کی تقسیم پہ راضی ہو جائے اللہ اسے برکت اور وسعت دیتا ہے، اور جو راضی نہ ہو اس کو برکت نہیں ملتی۔ ابو حاتم کہتے ہیں کہ صبر کی 3 اقسام ہیں، اور ان تینوں پر صبر کرنے والا دراصل عقل مند ہے۔ نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر، نیک اعمال بجا لانے پہ صبر، سختیوں اور مصائب پہ صبر۔
تو یہ جو حالتیں بیان کی گئی ہیں، عقل مند تینوں حالات میں اپنی حالت پر غور کرے اور وہ ان موقعوں پر صبر کرنے کو لازم کر لے، یہاں تک کہ وہ مشکل اور آسانی میں اس کی وجہ سے اللہ کی رضا کے حصول کے اعلیٰ درجات تک پہنچ جاتا ہے۔ میمون بن مہران کہتے ہیں صبر کی دو اقسام ہیں، مصیبت پہ صبر کرنا اور اس سے بھی افضل نافرمانیوں سے رک جانے پہ صبر کرنا۔ صبر کے حوالے سے لوگوں کی کچھ اقسام ہیں، یہ تقسیم شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی ہے۔ ایک ہے اس میں سے صبر اور تقوی کے حامل لوگ، کیونکہ لوگوں کے نفسوں کو ان کے دین کے ساتھ تعلق دیکھتے ہوئے آزمایا جاتا ہے کہ کس کا کتنا دین ہے، اس کے مطابق آزمائش آتی ہے۔ تو صبر اور تقوی کے حامل وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا اور وہ دنیا اور آخرت میں سعادت مندوں میں سے ہیں۔ انہوں نے اللہ کی اطاعت پر صبر کیا اور حرام چیزوں کو چھوڑنے پر صبر کیا۔ پھر تقوی کے حامل ہیں لیکن صبر نہیں کرتے۔ ایک تو وہ ہے جو صبر اور تقوی دونوں رکھتے ہیں، دوسرے وہ تقوی ہے لیکن صبر نہیں۔ لوگوں میں سے کوئی عبادت گزار، زاہد، قیام کرنے والا، صدقہ کرنے والا، خرچ کرنے والا، ذکر کرنے والا اور فرما بردار ہوتا ہے، لیکن جب مصیبت آتی ہے تو ڈہ جاتا ہے۔ اس کے پاس تقوی ہے لیکن صبر نہیں ہے۔ تیسرا ہے تقوی نہیں ہے لیکن صبر ہے۔ کچھ لوگوں کے پاس صبر ہوتا ہے، تقوی نہیں ہوتا، جیسے فاسق و فاجر لوگ ہوتے ہیں، لیکن ویسے وہ بہت طاقتور ہوتے ہیں، اندر سے سٹرونگ ہوتے ہیں۔ ان کو جب کوئی مصیبت آتی ہے تو اس پہ صبر کرتے ہیں، جیسے چور ڈاکو وغیرہ حرام مال حاصل کرنے پر صبر کرتے ہیں، تکلیف اور مشقتوں پر، کیسی کیسی تکلیفیں اٹھا کے اس مقام تک پہنچتے ہیں جہاں سے وہ چوری کر کے لاتے ہیں، لیکن اس کا شکوہ گلہ نہیں کرتے، وہ صبر کرتے ہیں۔ ایسے آدمی کے پاس صبر تو ہے لیکن تقوی نہیں۔ تو ان میں سے کوئی اللہ سے اجر کی امید نہیں رکھتا۔ ان کے نزدیک صبر ایک پیدائشی عادت ہے جس پر انہیں پیدا کیا گیا ہے، یعنی کچھ لوگوں کو کے اندر ان بلٹ ہوتی ہے صبر کرنے کی عادت۔ کچھ نان مسلمز ایسے ہوتے ہیں جو مصیبت کے وقت قوت اور طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، بہت کانفیڈنٹ ہوتے ہیں، بہت سٹرونگ اپنے آپ کو شو کرتے ہیں، نہ آنسو بہاتے ہیں، نہ ہی کوئی اور ان سے زبان سے ایسی بات نکلتی ہے، لیکن عموماً وہ لوگوں کے اندر پاپولر ہونے کے لیے ہوتا ہے۔ تو جو لوگ تقوی اور صبر سے خالی ہوتے ہیں تو پھر ایسے لوگ کسی بھی اجر کے مستحق نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ۔ بات یہ ہے کہ جو تقوی اور صبر اختیار کرے گا تو اللہ محسنین کا اجر ضائع نہیں کرے گا۔ قرآن مجید میں بہت سے مواقع پر صبر کا ذکر کیا گیا۔ سورۃ العصر میں خاص طور پر اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے کو کامیابی کے ساتھ لازم ملزوم قرار دیا ہے۔ ابن تیمیہ کہتے ہیں اللہ نے اپنی کتاب میں 90 سے زیادہ مقامات پر صبر کا حکم دیا ہے، 90 سے زیادہ صبر کا ذکر فرمایا ہے، اور اپنے اس قول میں اس کو نماز کے ساتھ ملا کر بیان کیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِیرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو، اور بلا شبہ وہ یقیناً بہت بڑی ہے مگر عاجزی کرنے والوں پر۔ صبر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص جو کسی سے اذیت سنے، کوئی شخص جو کسی سے اذیت والی بات سنے، وہ اللہ سے زیادہ صبر کرنے والا نہیں۔ لوگ اللہ کے لیے اولاد ٹھہراتے ہیں، وہ انہیں تندرستی دیتا ہے بلکہ روزی بھی عطا کرتا ہے، حالانکہ یہ بات اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ غصہ دلاتی ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو دنیا کی نعمتیں دیے چلے جاتا ہے۔ صبر انبیاء کی صفت ہے، فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ، آپ صبر کیجئے جس طرح پختہ ارادے والوں رسولوں نے صبر کیا۔ پھر عام لوگوں میں سے جو صبر کرنے والے ہیں قرآن مجید میں ان کی تعریف کی گئی ہے وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور خصوصاً جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور لڑائی کے وقت صبر کرتے ہیں، یہی لوگ ہیں جنہوں نے سچ کہا اور یہی تقوی والے ہیں،
یعنی صبر والے ہی دراصل سچے لوگ ہیں اور یہی تقوی والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کئی مقامات پر صبر کا حکم دیا گیا، ایمان والوں کو بھی، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ مشکل حالات میں لوگوں کو صبر کرنے کا حکم دیا گیا، خاص طور پر جب انسانوں کے ساتھ ڈیلنگ ہو اور معاملات مشکل ہو جائیں۔ سورۃ الفرقان میں فرمایا وَجَعَلْنَا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً أَتَصْبِرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا، اور ہم نے تمہارے بعض کو بعض کے لیے ایک آزمائش بنایا ہے، کیا تم صبر کرو گے؟ اور تمہارا رب ہمیشہ سے سب کچھ سیکھنے والا ہے، اور تمہارا رب ہمیشہ سے سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یعنی اس میں سیکھنے کی بہت بڑی بات ہے، اور وہ یہ کہ انسان انسانوں کے لیے آزمائش ہے، اور ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی انسان اس کے قریبی لوگوں میں سے جس کے ساتھ اس کا لازماً واسطہ پڑنا ہوتا ہے، وہ اس کے لیے ایک فتنہ بن جاتا ہے، ایک آزمائش بن جاتا ہے۔ صبر ایمان کی افضل حالت ہے۔ معقل بن یسار سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے، افضل ایمان صبر اور نرمی کرنا ہے۔ علی بن ابی طالب کہتے ہیں خبردار، صبر کا ایمان سے وہی تعلق ہے جو سر کا جسم سے ہے، جب سر کو کاٹ دیا جائے تو جسم ہلاک ہو جاتا ہے، یعنی اگر صبر نہیں تو ایمان بھی کامل نہیں رہا۔ پھر انہوں نے اپنی آواز بلند کرتے ہوئے کہا جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، جس کے پاس صبر نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں، یعنی ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان صبر سے کام لے، تبھی انسان پھر غیبت سے رک سکتا ہے، تبھی انسان پھر تانا زنی سے رک سکتا ہے، دوسروں کو اذیت دینے سے رک سکتا ہے، یا اذیت والی باتیں سہ سکتا ہے، کیونکہ اس کا ایمان صبر کے ساتھ ہے اور وہ اس کو قوت بخشتا ہے یہ سب کچھ کرنے کی۔ پھر جنت میں داخلے کا میزان ہے، خسارے سے بچنے کے لیے صبر ضروری ہے، صبر کرنا ہمت والوں کا کام ہے، صبر سے وسیع اور بہترین نعمت کوئی نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کو صبر سے بہتر اور کشادہ تر نعمت نہیں ملی۔ ابراہیم تیمی کہتے ہیں اللہ جس بھی بندے کو تکالیف پر صبر اور آزمائشوں پر صبر اور مصائب پر صبر عطا کر دیتا ہے تو ایمان لانے کے بعد جس کو جو کچھ عطا کیا گیا صبر کرنے والوں کو ان سب سے بہترین عطا کیا گیا، یعنی ایمان کے بعد سب سے بڑی وسیع اور بہترین نعمت اگر کسی کو کوئی ملی ہے تو وہ صبر کرنے کی صلاحیت ہے۔ عمر بن عبدالعزیز نے منبر پر کھڑے ہو کر کہا جب اللہ کسی بندے کو کوئی نعمت دیتا ہے پھر وہ اس سے نعمت چھین لیتا ہے، یعنی وہ نعمت اس سے واپس لے لیتا ہے، تو اس نعمت کے چھن جانے کے بدلے اسے صبر عطا کرتا ہے، پھر اس صبر کے بدلے اس کو جو کچھ عطا کرتا ہے وہ چھینی جانے والی نعمت سے بہت بہتر ہوتا ہے۔ یعنی انسان کو ایک نعمت ملی، کوئی چیز ملی، پھر اللہ تعالیٰ نے واپس لے لی اور صبر دے دیا، اب صبر کے بعد جو ملے گا وہ پہلی نعمت سے بہت زیادہ ہوگا، وہ تو عظیم ترین ہوگا، یعنی صبر کے بدلے تو بے حساب ملے گا۔ اگر وہ پہلی چیز جاتی نا، یعنی یہاں انسان دیکھے تھوڑا سا کہ اگر پہلی ایک نعمت ملی، ہم چاہتے ہیں ہمیں جو نعمتیں ملی وہ ہم سے جائے نا، تو جو نعمت ہمیں ملی ہے اگر وہ اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے تحت واپس لے لیتا ہے تو اس پر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ وہ ایک سبب بن رہا ہے، وہ واپس لینا ایک ذریعہ بن رہا ہے کس چیز کا؟ بہترین دینے کا، اور بیچ میں گیپ ہے صبر کا، جسے بیچ میں گیپ ہے جسے صبر سے فل کرنا ہوگا، تو اس پہ برج کر جائیں گے تو آگے جو کچھ ہوگا تو انسان کہے گا کاش وہ ساری چیزیں چلی جاتی اور آج اس سے کہیں بہتر مل جاتا۔ حتیٰ کہ یہ صرف آخرت میں نہیں، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ بعض اوقات ایک چیز اس لیے لیتا ہے انسان سے تاکہ اس کو اس سے بہتر دے۔ بعض اوقات دنیا چلی جاتی ہے انسان سے، دنیا کی کوئی بھی نعمت جس سے وہ بہت اٹیچڈ ہوتا ہے، اور اس کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو دین دے دیتا ہے، اور یہ کتنی بڑی نعمت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، کیونکہ اگر ہمیں سبھی کچھ دنیا کا مل جائے تو ہم شاید اللہ کی طرف راغب بھی نہ ہو،
ہم دعا بھی نہ کریں، ہم کوئی نیک عمل بھی نہ کریں، ہم اس کو پکاریں بھی نہ، ہم تڑپیں بھی نہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ایک حکمت بالغہ ہے، پہنچی ہوئی حکمت، کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم پر رحم کرتا ہے، کبھی دے کر اور کبھی لے کر. صبر اللہ کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. حسن کہتے ہیں صبر جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، اللہ ان کو عطا کرتا ہے جو اس کے ہاں معزز ہوتے ہیں. اور بے صبرہ پن جو ہے وہ انسان کو کوئی فائدہ نہیں دیتا. ابن مبارک کہتے ہیں جو صبر کرتا ہے وہ بہت ہی کم صبر کرتا ہے، اور جو بے صبری کا مظاہرہ کرتا ہے وہ بہت تھوڑا فائدہ اٹھاتا ہے. صابرین کے لیے 3 وعدے ہیں قرآن میں. سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ. اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے، وہ لوگ کہ جب انہیں کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں اور بے شک ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں. یہ لوگ ہیں جن پر ان کے رب کی طرف سے کئی مہربانیاں اور بڑی رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت پانے والے ہیں. تو 3 چیزیں، مہربانیاں، رحمت اور ہدایت ملی. بعض سلف صالحین کو جب پہنچنے والی مصیبت پہ تسلی دی گئی تو انہوں نے کہا میں کیوں نہ صبر کروں، جبکہ اللہ نے صبر پر مجھ سے 3 باتوں کا وعدہ کیا ہے، اور ان میں سے ہر بات دنیا اور جو اس میں ہے اس سے بہتر ہے. یعنی اللہ کی مہربانیاں، رحمت اور ہدایت، یعنی صلوات، رحمت اور ہدایت. تو صابرین کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے. وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا، واو قسمیہ ہے، لام تاکید کا ہے، نون مشدد بھی تاکید کا ہے. 3 تاکیدیں کی گئیں کہ جو لوگ صبر کریں گے ان کو ان کا اجر دیا جائے گا بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان بہترین اعمال کے مطابق جو وہ کیا کرتے تھے. پھر اسی طرح صبر کرنے والوں کا اجر اللہ ضائع نہیں کرے گا. وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کیجئے، بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا. حدیث میں آتا ہے بے شک زیادہ ثواب بڑی آزمائش کے ساتھ ہے، یعنی جتنی بڑی آزمائش اتنا ہی بڑا صبر. آپ نے فرمایا وہ مومن جو لوگوں سے ملتا جلتا ہے اور ان کی طرف سے آنے والی تکالیف پر صبر کرتا ہے، وہ اس مومن سے اجر و ثواب میں کہیں زیادہ ہے جو لوگوں سے میل جول نہیں رکھتا اور نہ ان کی تکالیف پر صبر کرتا ہے. صبر کرنے میں بہت بڑا خیر ہے. آپ نے فرمایا یاد رکھو پسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں، آپ نے فرمایا یاد رکھو ناپسندیدہ چیزوں پر صبر کرنے میں بڑی خیر ہے، کیونکہ مدد صبر کے ساتھ ہے، تنگی کے ساتھ کشادگی ہے اور سختی کے ساتھ آسانی ہے. صبر کرنے والوں کو بشارت دی گئی، خوشخبری دی گئی. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، صابرین کو اللہ کی مدد ملتی ہے. آپ نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہے، کشادگی تنگی کے ساتھ ہے. اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا، اور بے شک ہر مشکل کے ساتھ ایک آسانی ہے، بے شک اسی مشکل کے ساتھ ایک اور آسانی ہے. صابرین کو اللہ کا ساتھ ملے گا. وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ، فرشتوں کا ساتھ ملتا ہے، جیسے جنگ بدر میں فرشتے اترے. اللہ کی محبت ملتی ہے. وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، کامیابیاں ملتی ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر کرو اور مقابلے میں جمے رہو اور مورچوں میں ڈٹے رہو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. عزت ملتی ہے. فرمایا جس بندے پر کوئی ظلم کیا گیا تو اس نے اس پر صبر کیا، اللہ اس کی عزت بڑھا دے گا. عمر بن خطاب کہتے ہیں کہ ہم نے سب سے افضل زندگی وہ پائی ہے جو صبر کے ساتھ گزاری ہے. اگر صبر مردوں میں سے ہوتا، یعنی انسانوں میں سے ہوتا، تو یہ ان کو بہت زیادہ عزت دار بنا دیتا. دین کی امامت صبر والوں کے لیے ہے. وجعلنا، بنی اسرائیل کے بارے میں آتا ہے وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما
صبروا وکانوا بآیاتنا یوقنون، اور ہم نے ان میں سے کئی پیشوا بنائے، لیڈرز بنائے جو ہمارے حکم سے ہدایت دیتے تھے جب انہوں نے صبر کیا اور وہ ہماری آیات پر یقین رکھتے تھے۔ پھر دشمن کی چالوں سے تحفظ ملتا ہے، غور و فکر کی توفیق ملتی ہے۔ انسان بے صبری میں تو نان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، ان پروڈکٹیو ہو جاتا ہے، اور جب صبر کرتا ہے اور اپنے آپ کو تسلی میں لاتا ہے تو اسی وقت کو کسی بہتر کام میں استعمال کر لیتا ہے۔ دنیا اور آخرت کی نعمتوں میں برکت نصیب ہوتی ہے، بہترین ٹھکانہ ملتا ہے، بے حساب اجر نصیب ہوتا ہے۔ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ فرشتے جنتیوں پہ داخل ہو کے کہیں گے سلام ہو تم پر اس کے بدلے جو تم نے صبر کیا، یعنی آج سلام کے مستحق کیوں ہو؟ صبر کی وجہ سے۔ تو کتنا اچھا ہے اس گھر کا انجام۔ تو جنت کے بالا خانوں کا حصول ہے۔ اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے صبر کا بدلہ جنت کے بالا خانوں کی صورت میں پائیں گے۔ وجزاہم بما صبروا جنۃ وحریرا، اور انہیں ان کے صبر کے عوض جنت اور ریشم کا لباس عطا فرمایا۔ اور مصیبت میں صبر کرنے سے درجات کی بلندیاں نصیب ہوتی ہیں، انسان اگلے درجے پر پہنچتا چلا جاتا ہے۔ تو صبر کے مواقع کیا ہیں؟ سب سے پہلے لوگوں کی باتوں پر صبر کرنا چاہیے۔ یعنی بعض اوقات کوئی شخص چھوٹی سی بات کرتا ہے ہم کو چپ جاتی ہے، ہم آپے سے باہر ہونے لگتے ہیں، تو ایسی بات کو سنی انسنی کر دیں جیسے اس نے کچھ کہا ہی نہ ہو۔ ورنہ ہم کیا کرتے ہیں، وہاں سے سنی اٹھائی، جا کے کسی کو بتائی، پھر دوسرے کو بتائی، پھر چوتھے کو بتائی، ڈھیر ساری غیبت کر کے ادھر بے صبری ہوئی اور ادھر سے اور گناہ اکٹھا کر لیا، اور وہ چبھن الگ ہوئی، نہ دنیا کے رہے، نہ دین کے رہے، نہ آخرت کے رہے، کہیں کے بھی نہ رہے۔ کسی کے ستانے پر، کچھ لوگوں کو ستا کے مزہ آتا ہے، ان کا کام ہی یہی ہوتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یعنی ان کی تسلی اسی میں ہوتی ہے۔ تو ایسی صورت میں انسان اس کو اگنور کر دے اور اپنے آپ کو ٹرین کر لے کہ میں نے اس کے ایسے رویے سے پریشان نہیں ہونا، اپنے لیے کوئی آلٹرنیٹ ڈھونڈے۔ اور بہترین آلٹرنیٹ کیا ہے کہ انسان اللہ سے باتیں کرے، اللہ سے اپنے غم اور دکھ کی شکایت کرے، انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ۔ پھر اسی طرح غلط الزام لگانے پر، یعنی یہ صبر کا موقع ہوتا ہے۔ حالات کی تنگی پر، معاشی حالات تنگ ہو یا معاشرتی تنگ ہو یا کسی بھی طرح کے حالات میں پریشانی آئی ہوئی ہو، تو اس موقع پر صبر سے کام لینا، ہائے واویلا نہ مچانا۔ رزق کی کمی پر، کیونکہ یہ بھی اللہ کا ایک امتحان ہوتا ہے کہ بعض اوقات اللہ زیادہ دیتا ہے اور کبھی کم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو سعید صبر کرو، کیونکہ تم میں سے جو بندہ مجھ سے محبت کرتا ہے اس کی طرف فقر و فاقہ اتنی تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا وادی کی بلندی سے اور پہاڑ کی چوٹی سے اس کی پستی کی طرف بڑھتا ہے۔ یہ وہ نصیحت ہے جو میرے والد نے مجھے اس وقت کی تھی جب میں اپنے پی ایچ ڈی کے لیے سفر پر روانہ ہو رہی تھی، بالکل لاسٹ مومنٹ میں، آخری لمحات میں، کہ علم کے راستے میں بہت مشکلات آتی ہیں اور اس کا مقابلہ صبر ہی کے ساتھ کرنا ہے۔ اور واقعی شاید میری زندگی کا سب سے مشکل وقت تھا ہر اعتبار سے، لیکن اس نصیحت نے بہت ہی فائدہ دیا کہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جو دین سے محبت کرتا ہے، تو فقر و فاقہ اس کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھتا ہے جیسے سیلاب کا ریلا آتا ہے۔ تو اگر ایسے حالات ہوں کسی بھی وجہ سے، تو انسان صبر سے کام لے تو اللہ سبحانہ وتعالی دن پھیر دیتا ہے۔ اسی طرح اور موقع کون سے ہیں؟ پسند کا کھانا نہ ہو تو ہم صبر نہیں کر سکتے، خاص طور پہ روزہ کھولنے کے بعد اگر اچھی کوکنگ نہ ہو، نمک زیادہ پڑ جائے یا کوئی اور چیز ہو تو گھر میں بدمزگی ہو جاتی ہے اور آپ کی ساری محنت اکارت جاتی ہے، آپ کو باتیں سننی پڑتی ہیں، تو اس کا جواب نہ دیں۔ کیونکہ بعض خواتین جذباتی ہو کر پھر یہ کہتی کہ میرا سارا دن اس میں لگ گیا اور تم لوگ یہ تبصرے کر رہے اور پھر ناراضیاں اور پھر غصہ اور پھر عبادت میں خلل اور کہاں سے کہاں تک بات چلی جاتی ہے۔ تو اس موقع پر سنی انسنی کر دو جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ بیماری پر، بیماری کا موقع یہ ہوتا ہے کہ انسان اس وقت ہائے واویلا مچا دیتا ہے۔ پھر بیٹیوں کی پیدائش پر، کیونکہ لوگ بہت تانے دیتے ہیں، انسان کو خود تو اپنی اولاد عزیز ہی ہوتی ہے لیکن لوگوں کی باتوں سے انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر بچوں کی وفات پر، بچوں کی وفات پر، پھر علم کے حصول میں۔ موسیٰ علیہ السلام نے
خضر علیہ السلام کے ساتھ جو سفر کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ ہم پر اور موسیٰ علیہ السلام پر رحم فرمائے، کاش وہ صبر سے کام لیتے تو اپنے ساتھی سے اور بھی بہت سی عجائبات دیکھتے. یعنی وہ اس کی خضر علیہ السلام کا ہر کام ہی ایک انوکھا تھا، تو اور بھی کئی چیزیں سامنے آتی. انہوں نے کہہ دیا کہ ان سألتک عن شیء بعدها فلا تصاحبنی قد بلغت من لدنی عذرا. پھر اسی طرح اپنے سے اوپر والے سے تکلیف پہنچنے پر، جیسے پیرنٹس ہیں انہوں نے کچھ کہہ دیا، ہسبینڈ نے کچھ کہہ دیا، یا پھر امیر کی طرف سے، باس کی طرف سے کوئی بات ایسی سننے کو ملی، تو اس وقت بھی صبر کرنا چاہیے. پھر ترجیح دینے پر، یعنی اگر کوئی آپ کے اندر سارے گٹس ہیں لیکن آپ سے کم تر شخص کو کوئی آپ پر پریفر کر رہا ہے تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لینا چاہیے. بعض اوقات یہ ہوتا ہے آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ نے جو کام کیا وہ بہت محنت سے کیا، بہت کوالٹی کا کام ہے، لیکن بعض اوقات لوگ آپ ہی کے منہ پر کسی اور کے ساتھ آپ کو کمپیئر کر کے اس کی تعریف شروع کر دیتے ہیں. تو اس موقع پر بھی صبر سے کام لینا چاہیے کہ یہ جانتے نہیں، انہیں نہیں معلوم، یہ کر لیں جو کر رہے ہیں، کہہ لیں جو کہہ رہے ہیں، اس سے کیا فرق پڑتا ہے. اسی طرح محنت آپ نے کی ہوتی ہے، شکریہ اور کریڈٹ کوئی اور لے رہا ہوتا ہے، تو اس موقع پر بھی صبر کرنا چاہیے. بدلہ لینے کے موقع پر جاہلوں کے جواب میں صبر کرنا، کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص آپ کو بلا وجہ برا بھلا کہنے لگتا ہے، وہ آپ کو جانتا ہی نہیں ہے، گالی گلوچ دینے لگتا ہے. آج کل تو ایک بہت ٹرینڈ ہے کہ کسی کے بھی خلاف کوئی چیز ڈال دو آپ یوٹیوب پہ، اور پھر اس کے اوپر کمنٹس جو آنا شروع ہوتے ہیں، بعض اوقات اتنے غلط قسم کے ہوتے ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اور آپ کو معلوم ہے یہ سب جھوٹ کا پلندہ ہے، لیکن آپ کیا کر سکتے ہیں، کس کس کو جا کے سمجھا سکتے ہیں. تو ایسے موقع پر صبر ہی کرنا بہتر ہے. اور صبر کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ ابو میمون سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں صبر کی کچھ شرائط ہیں. راوی کہتے ہیں میں نے کہا کہ وہ کیا شرائط ہیں؟ انہوں نے کہا کہ صبر کی شرائط میں سے یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ آپ کس طرح صبر کر رہے ہیں، ہاؤ، کس کے لیے کر رہے ہیں، اور آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے. اس کا اجر و ثواب چاہتے ہیں تو اس میں اچھی نیت رکھیں، شاید آپ کا صبر اللہ کے لیے خالص ہو جائے. آپ نے اپنے صبر سے کیا ارادہ کیا ہے، اور آپ اس میں اجر و ثواب کا حصول چاہیں اور اس میں اچھی نیت رکھیں، شاید آپ کا صبر آپ کے لیے خالص ہو جائے. ورنہ آپ جانور کے قائم مقام ہوں گے، جب اس پر مصیبت لوٹتی ہے تو بے قراری کا اظہار کرتا ہے، اور جب مصیبت تھم جاتی ہے، یعنی جب مصیبت ٹوٹتی ہے اس پہ تو بے قرار ہو جاتا ہے، جب تھم جاتی ہے تو سکون میں آ جاتا ہے. تو جو مصیبت اس پر پڑتی ہے اس کو وہ سمجھ نہیں پاتا کہ کیوں آئی مصیبت. جانور جو ہوتا ہے نہ وہ ثواب کے حصول کی نیت کر سکتا، نہ ہی صبر کر سکتا ہے. تو یہ تو جانوروں کی صفات ہے، اس لیے نہ وہ صبر کرتا ہے اور نہ ہی مصیبت تھمنے پر اس کو نعمت کا احساس ہوتا ہے. اگر ایسا ہوتا تو اللہ کی حمد بیان کرتا، اس کا شکر ادا کرتا. تو پھر یہ تو بالکل جانوروں والی صفات ہو گئی. پھر اللہ کی خاطر صبر کرنا، وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اللہ کا چہرہ چاہنے کی خاطر صبر کرنا، صدمے کی پہلی چوٹ پر صبر کرنا، یہ مصیبت کی شدت کو توڑ دیتا ہے. صبر جمیل اختیار کرنا، جس میں صبر جمیل کون سا ہے؟ فَاصْبِرْ صَبْرًا جَمِيلًا، جس میں نہ کوئی گھبراہٹ ہو نہ کوئی شکایت ہو. صبر کوشش سے آتا ہے، صبر کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے. مَن يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرُهُ اللَّهُ، جو شخص صبر کرے گا اللہ اسے صبر عطا کرے گا. ہر حال میں اللہ کی تعریف بیان کرنا، مصیبت پر 4 بار شکر کرنا. شریح کہتے ہیں مجھے مصیبت لاحق ہوتی ہے تو میں اس پر 4 بار اللہ کا شکر کرتا ہوں، اس بات پر کہ مجھے اس سے بڑی مصیبت نہیں آئی، اس پر کہ اس نے مجھے صبر عطا کیا، اس بات پر شکر کرتا ہوں کہ اس نے مجھے انا للہ کہنے کی توفیق دی، کیونکہ اس سے میں ثواب کی امید رکھتا ہوں، اور اس پر شکر ادا کرتا ہوں کہ یہ مصیبت مجھے میرے دین میں واقع نہیں ہوئی. کسی سے پوچھا گیا صبر الجمیل کیا ہے؟ اس نے کہا تم آزمائش میں مبتلا ہو اور دل الحمدللہ کہہ رہا ہو، یہ صبر جمیل ہے. پھر اللہ کی رضا میں راضی ہونا، زبان سے رب کی رضا کے کلمات نکالنا، خیر کی بات کرنا، خیر کی بات منہ سے نکالنا، پریشانی کا ذکر صرف اللہ سے کرنا، بندوں سے شکوے نہ کرنا، جزا فضا نہ کرنا، نوحہ نہ کرنا، اللہ کو الزام نہ دینا،
اور صبر کرنے والوں کی بہت سی مثالیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں، جن میں خاص طور پر اسماعیل علیہ السلام کا صبر، کہ ان کے والد نے ان کو پیشانی کے بل لٹا بھی دیا تھا اور وہ خوشی سے مان بھی گئے تھے۔ یعقوب علیہ السلام کے صبر کی مثال ہمارے سامنے ہے، کس طرح یوسف علیہ السلام کے کھو جانے پر صبر کیا۔ یوسف علیہ السلام کے صبر کی مثال ہے، ان کی تو پوری زندگی صبر کا ایک نمونہ ہے، کس طرح اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے دین سے، ہر چیز سے دور ایک مقام پر جہاں کوئی بھی اپنا نہیں، اور وہاں وہ محسنین میں سے ہوتے ہیں اور صبر سے کام لیتے ہیں، کہیں نہ اللہ سے ناراض ہے نہ بندوں سے۔ ایوب علیہ السلام کی مثال، 18 سال تک ایسی بیماری رہی کہ سبھی نے چھوڑ دیا۔ آسیہ علیہ السلام کی مثال کہ فرعون نے طرح طرح کے ظلم کیے تو انہوں نے کہا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعملہ ونجنی من القوم الظالمین، اے میرے رب میرے لیے اپنے پاس جنت میں گھر بنا اور مجھے فرعون اور اس کے عمل سے نجات دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے۔ تو کہا جاتا ہے تو اللہ نے جنت میں ان کے گھر سے پردہ ہٹا دیا، ان کو دکھا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تو صبر ہی صبر ہے۔ طائف کا واقعہ دیکھ لیجئے، حضرت عائشہ پر الزام لگنے کا واقعہ افک دیکھ لیجئے، اور بھی بے شمار مواقع ہیں۔ صبر کرنے سے آتا ہے، صبر کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب کوئی پریشانی یا غم آتا تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث کہہ کے پکارتے۔ کرنے کے کام یہ ہیں کہ مصائب اور مشکلات کو برا نہ سمجھیں۔ جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی حالت کے مطابق اس کو آزمائش اور امتحان کی دوا پلاتا ہے، یہ ابن قیم کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے سے وہ اس میں سے مہلک بیماریوں کو نکال دیتا ہے۔ یعنی انسان بیمار ہوتا ہے، اس کا نفس بیمار ہوتا ہے، اخلاق یا اس کا اخلاق بیمار ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو مشکل کی ڈوز پہ لاتا ہے۔ تو جب انسان صبر کرتا ہے یعنی آزمائش کے اور امتحان کی دوا پلاتا ہے اللہ، اور پھر جب انسان صبر کرتا ہے تو اس کی بیماریاں جا چکی ہوتی ہیں، یعنی اس کا تزکیہ ہو چکا ہوتا ہے۔ پھر مصائب اور مشکلات کا مقابلہ انسان کو صبر سے کرنا چاہیے۔ اللہ کے فیصلوں پہ راضی رہیں، اطاعت کے کاموں میں صبر کریں، نافرمانی کے کاموں سے بچ کے صبر کریں۔ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، اس قید خانے میں اللہ کی رضا میں راضی رہ کے خوشی اور محبت سے دن گزاریں۔ انبیاء کی سیرت سے سبق لیں۔ کوئی فقر و فاقہ کا سامنا کر رہا ہے تو نبی کے صحابہ کو یاد کر لیں، جنہوں نے کئی پتھر باندھے ہوتے تھے پیٹ پر۔ کوئی ماحول سے پریشان ہے تو ابراہیم علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ لوگوں کی اذیت والی باتوں سے پریشان ہے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ شوہر کی طرف سے پریشانی ہے تو آسیہ علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ بیوی کی طرف سے پریشانی ہے تو نوح اور لوط علیہ السلام کو یاد کر لیں۔ اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے پریشان ہے تو یعقوب اور نوح علیہ السلام کی مثال سامنے ہے۔ کسی بیماری میں مبتلا ہے تو ایوب علیہ السلام کی طرح صبر کریں، اور اگر آپ کی ذات پہ کوئی جھوٹے الزام لگائے تو حضرت عائشہ کی طرح صبر کریں۔ ساری مثالیں ہمارے لیے موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ دنیا میں امتحان تو ہوتے ہی رہیں گے اور صبر کے مواقع آتے ہی رہیں گے دن رات، اور یہ انسان کی حقیقی ضرورت ہے، انسان کے لیے مستقل ضرورت ہے۔ اسی جیسے دن میں 5 بار نماز پڑھی جاتی ہے تو اسی طرح دن میں کئی بار صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہی انسان اللہ کے ہاں کامیابی پاتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔